وبارك وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهتدين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله. 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم عظیم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. تو جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی برکت سکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت ہوتی ہے اور اس میں سازشیں کرنے لگتی ہے. اللہ اصل مطلب اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد کیا تدبیر سے رکھ دے. ایسی تدبیر کرنے والا ہے کہ تم سن بھی نہیں سکتے. نہ رسول نہ یکتمون ما تنقلون. بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں. یہ کفار کے لیے نہیں کہا تھا، ایمان والوں کے لیے کہا تھا. آپ بھی ایمان والے ہیں اور ہم بھی ایمان والے ہیں. مقام فکر یہ ہے اور غور نظر کہ کیا ہم اس میں فٹ آتے ہیں نہیں آتے. کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیت سورہ مبارکہ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مشرکین آپ سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور معجزہ طلب کرتے ہیں، اور یہ جو طلب تھی ان کی محض اناج اور حجتی کے لیے تھی. ان کا مقصد ہدایت کو طلب کرنا نہیں تھا اور کسی معنی کو موقف کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ جب اللہ مصیبت کے بعد ان پر رحمت نازل فرماتا ہے تو یہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت سازشیں کریں. مصیبت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر پر ان کی ضد اور حرکتوں کی بنا پر ان سے بارشیں روکی، ان کو شکر سالی اور خیر میں مبتلا کر دیا. پھر اللہ نے رحم فرمایا، بارشیں فرما دی، خیر بھی دور ہو گیا، کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے. تو پھر چاہیے یہ تھا کہ یہ ایمان لے آتے اللہ پہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے بجائے رحمت کی نسبت اپنی بتوں کی طرف رکھ دی جس طرح وہ پوجا کرتے تھے اور کسی نفع اور ضرورت کا کاج ہوتے. انجانی موسم یہ تو تھا ان لوگوں کا جو بتوں کو پوجا کرتے تھے. آج ہم جس رب کو پوجا کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جس سے سجدے کرتے ہیں، کیا حقیقت میں یہ بات ہے؟ یہ مقام میں فکر ہے ہمارے اور آپ کی. کیا حقیقت میں یہ بات ہے کہ وہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم مانتے ہیں؟ پوری نہیں مانتے. اور جب مصیبتیں پڑتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں. ہاں گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، دہاڑتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ رحم فرما دیتے ہیں. خوش سالی بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، بارشیں بھی کم ہو جاتی ہیں، پانی بھی آتا ہے. جب وہ رحم کر دیتا ہے پھر وہی گنگا میں نہا کے بالکل اسی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہماری خامی ہے. اگر اللہ دیکھنا آپ جا رہے ہیں سڑک پہ، آپ اچانک آپ کے
انگوٹھے میں ٹھوکر لگی، چاہے جوتا پہنے یا نہیں چپل پہنے، تو آپ کو چوٹ آ جاتی ہے. ایک دفعہ تو لگ گئی، دوسری دفعہ آپ خود احتیاط کریں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کی تکلیف کو رفع کر کے آپ سے رحمت برسا رہا ہے، تو آپ کیوں اس عمل کو چھوڑتے ہیں کہ ہمیشہ رحمت جاری جائے. اور اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو وہ رحمت صرف آپ پہ نہیں، آپ کی نسلوں پہ بھی جاری رہے گی. اس بات پہ غور کیجیے، کیونکہ آپ کی نسلیں جو دیکھیں گی وہ اسی طرح چلتی جائیں گی، اور نہیں دیکھیں گی تو اس راہ سے بدل جائیں گی. آج یہی ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو دیکھ لیجیے، ہمارے جانے جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں، ٹی وی کی کمی، سیکھنے کی کمی. ہر شخص افلاطون اور بالغ، اس سے زیادہ کوئی بلوغت کسی کا کما نہیں. یہی ہماری خامی ہے. دیکھیے، ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم کتنا عمل کرتے ہیں. واقعی الصلاۃ اور بھی جماعت کے لیے حکم کئی دفعہ. اصل معنی تو اس کی یہ ہے کہ نماز ادا کرو کہ قرآن شریف پہ مترجم نے یا مصنفین نے لکھی. اگر ہم صرف اس معنی کو دیکھ لیں تو کیا ہم واقعی نماز کو اس طرح قائم کرتے ہیں جیسے حکم نہیں، یا بیگار ڈالتے ہیں جلدی سے پانچ وقت، یا اس سفر اس پہ رہتے کہ 100 ملے گا ثواب، 700. بھائی اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. رفتوں کو بھول جا، پھر وہ تمہارے گناہ جو ہے نا، 100 گنا کرے 10 گنا کرے، اس کی مرضی ہے. جب تم اس کی رضا کے لیے پڑھو گے، قائم کرو گے نماز، تو وہ اپنی رضا سے خوشی سے آپ کو دے گا. جب تم گنتی کی تعداد میں کرو گے وہ گنتی دے دے گا، یہ بھی نہیں سوچتے. دوسرے عقیم الصلاۃ کے معنی جو ہیں یہ کہنا، عقیم کہتے ہیں قائم کرنے کو، اور صلاۃ کے 12 یا 15 معنی ہیں. اس میں سے ایک معنی نماز کے لیے. صلاۃ کے معنی مناجات کے کرنا نہیں ہے. صلاۃ کے معنی درود کے بھی، حاجت مندی کے لیے، دعا کرنے کے لیے، بہت سے معنی. اگر صرف ہم یہاں پہ یہ لے لیں کہ قائم کرو نماز کو، تو ہم تو سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد دنیا بھر کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں کوئی نقطۂ راز آپ کو دے رہا ہے. قائم کرو صلاۃ، اللہ کی مناجات کو، اللہ کی ثنا کو، ثنائے رب جلیل کو قائم کرو. یار ہم کیسے کریں؟ اے بندے، جب تو اکیلا ہو تو سمجھ لے کہ میں ہوں سامنے. جب تیرے سامنے ہزاروں لاکھوں ہو تو سوچ پہلے میں ہوں، بعد میں لاکھوں ہیں، کیونکہ میری وجہ سے سب کچھ ہے تیرے پاس. کوشش تو کریں. جس دن آپ نے کوشش کی تو آپ 2.5% نہیں 100% پاک ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ کی سوچ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، ہر چیز پاک ہو جائے گی. اور جب آپ نے اپنی کیفیت بنا لی ہے، جب بھی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹے ہیں، جاگ رہے ہیں، پہلے اللہ ہے بعد میں دوسرا. تو پھر اور آپ کے جسم کی یہ حالت ہوگی کہ آپ نہ کوئی بات سننے کو برداشت کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ بولیں گے، چلیں گے، نہ پھریں گے. کر سکتے ہیں چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ ڈال سکتے ہیں کرتے ہیں، جان سے مار سکتے ہیں نہیں ماریں گے. تو آپ کے سر سے کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کی زکات ادا ہو جائے.
بات ہی بات ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اس کیفیت پہ لے آتا ہے انسان محترم کہ وہ ہر وقت ثنائے رب جلیل کو قائم کرے اور سامنے دیکھے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے اسے نظر آئے یا نہ آئے، مگر اپنے خیال میں یہ دیکھے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر خوف طاری ہوگا اللہ کا، برائی سے بچیں گے، نیکی کے عمل کی طرف بھی کریں گے، اور آپ کی کیفیت اس گھنے سائے دار درخت کی طرح ہوگی جو بہت بڑا گھنا درخت ہے، اور اس میں پھل بھی لٹک رہے ہیں، پھول بھی لٹک رہے ہیں، چیزیں میوے بھی ہیں، اور جھکا ہوا ہے وہ کہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس سے ہدایت پا رہے ہیں، اس سے سایہ پا رہے ہیں، اس سے شفا پا رہے ہیں، اس سے امن اور ٹھنڈک پا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم یقیناً درود شریف بہت اچھی کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، وہ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جس کا کے اوپر درود بھیجتے ہیں یا جس کی نماز پڑھتے ہیں اس کی اس باتوں کو مانتی ہے، یہ بات ضروری ہے۔ آپ ایک بات پہ آج ارادہ کر لیں، اس کو چلتے جائیے چلتے جائیے، جب پختہ ہو جائے پھر دوسری بات کریں۔ اگر آپ یہ نہیں ہے چاہتے کہ آپ 10 باتوں کو اختیار کرتے ہیں تو ایک ایک کریں۔ یقین جان لیجیے جس دن آپ نے ایک بات کا ارادہ کیا سچی، اور آپ کا ارادہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، اور آپ کی موت آ جائے اگلے لمحے صرف ارادہ کرنے کے بعد، آپ جنت میں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، وہ یہ کہتے ہیں رب کریم والے، وہ آپ سے نہیں پوچھے گا تمہیں تو ابھی عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں کی اس بات کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے حبیب مکرم اس طرح اپنی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے، ہمارا نظر برابر